सुप्रीम कोर्ट में कोरोना वायरस के खिलाफ हुकूमती इक़दामात से मुतालिक अज खुद केस की समाअत आज फिर होगी। वफाक, पंजाब और सिंध की हुकूमतें कारकर्दगी रिपोर्ट्स पेश करेंगी। सेनेट की कायम कमेटी दाखिला के चेयरमैन रहमान मलिक हुकूमती इक़दामात से मुतालिक कमेटी इजलास में ली गई तफसीलात से अदालत को आगाह करेंगे। समाअत से पहले मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा का ट्विटर पर बयान, सोशल मीडिया पर अदलिया मुखालिफ मुहिम की शदीद मजम्मत। कहा, सुप्रीम कोर्ट की मुआवनत और अवाम की खिदमत जारी रखूंगा। कारोबारी अफराद की मुश्किलें हुई आसान। सिंध हुकूमत ने कराची में कारोबारी और तिजारती मराकज़ खोलने से मुतालिक सिफारिशात तैयार कर लीं। लॉकडाउन के दौरान फैक्ट्रियों और रेस्टोरेंट्स को खोलने की इजाज़त दे दी गई। कमिश्नर कराची ने वजाहती नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कारोबार खोलने के लिए किसी से NOC और अंडरटेकिंग लेने की ज़रूरत नहीं। महकमा दाखिला की SOPs पर अमल करना होगा। खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई होगी। उसे हाथ जोड़ के कहता हूँ, पाकिस्तान का तुम लोगों ने बहुत बेड़ा गर्क कर दिया, सिंध का बहुत बेड़ा गर्क कर दिया। खुदा के वास्ते तुम हुकूमत हो, आवाम की तवक्कुआत को पूरा करो, पैसे खाने बंद करो। पीपल्स पार्टी ने मुल्क और सिंध का बेड़ा गर्क कर दिया। सिंध हुकूमत अस्पतालों की हालत बेहतर बनाए। वजीर आला सिंध के बाद अपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम नकवी ने भी हाथ जोड़ दिए। कराची में धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हाथ जोड़ कर कहता हूं, करप्शन बंद करो। लॉकडाउन जो था वो इंक्रीमेंटल होता, स्टेप बाय स्टेप तैयारी के साथ होता तो उसके ज्यादा मौसर नताइज सामने आते। लॉकडाउन पर तैयारी के साथ अमल कराया जाना जरूरी था। मुआविन खुसूसी इतलात फिरदौस आशिक आवान की मीडिया ब्रीफिंग। कहा, मुल्क में कोरोना के केसेस बढ़ने का तासुर गलत है। मसाजिद को कोरोना के फैलाव का जरिया नहीं बनने देंगे। वायरस के खिलाफ जंग में उलमा का किरदार अहम है। PIA दुबई में फंसे पाकिस्तानियों को लाने के लिए 4 खुसूसी परवाजें चलाएगी। तर्जुमान PIA के मुताबिक परवाजें आज दुबई से 1100 से जायद हम वतनों को पाकिस्तान पहुंचाएंगी। कराची के लिए 2 परवाजों से 600 मुसाफिर आज पहुंचेंगे। लाहौर से जाने वाले तैयारे के जरिए 500 मुसाफिरों को लाया जाएगा। शहबाज शरीफ की नैब तलबी मौखर करने की दरख्वास्त मुस्तरद। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने लीगी सदर को 22 अप्रैल को फिर बुला लिया। नैब का कहना है, शहबाज शरीफ की पेशी पर कोरोना से बचाव के हिफाजती इक़दामात यकीनी बनाए जाएंगे। तफ्तीशी टीम समाजी फासले को यकीनी बनाते हुए सवालात करेगी। यूनिटी का माहौल मेंटेन करना, यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन जो कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था, वो हमने अपने सामने तरजीह रखनी है। तो बराए मेहरबानी जो जिन वज़रा को बार बार अप्रिशिएट किया जा रहा है, शायद काबीना में या शायद पता नहीं, हमने सुना है कि प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं। मैं इसमें यकीन नहीं करना चाहती कि इतने मुश्किल वक्त पे भी हम लोगों की जानों पर सियासत करें, ये तो बिल्कुल मौजू नहीं है। हम लोगों की जानों पर सियासत नहीं करेंगे, उनका जवाब हम इस तरह नहीं देंगे। मैं बहुत सारे सवाल कर सकती हूँ कि जी आपने जो इतना बड़ा प्रोग्राम मुंतकिल किया कैश ट्रांसफर्स का, जो सिंध कर रहा था, आपने सिंध को नई डिटेल्स दी, आपने नई अनादरा डिटेल्स दी, आपने तो हेल्पलाइन की भी इजाज़त नहीं दी इंटीरियर से। चलिए, हमने कहा फ़र्क नहीं पड़ता, जहाँ से भी हो लोगों तक मुंतकिल हो। वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, सबको मालूम है। उसका भी आपने नाम बदल दिया, आपको एहसास नहीं आया, शायद एहसास कमतरी का शिकार है कि वो एहसास बन गया। चलें, बन गया सो बन गया। उस पर भी लोगों जिस तरह गिरे पड़े हैं, हमसे पूछ लेते कितने सेंटर्स खोलने होते हैं। इससे 10 गुना सेंटर्स खोलने होते हैं, 100 गुना सेंटर खोलने होते हैं, ताकि लोग अलग अलग अपनी ज़िंदगी, अपनी जान को तहफ़्फ़ुज़ दे के समाजी दूरी इख्तियार करके पैसे ले सकें। क्योंकि इस वक्त ज़रूरत बहुत सख्त है। और जो लॉकडाउन चल रहा है, हमें नहीं पता आगे कितना लॉकडाउन करना पड़े। चाहे ऐसा ना हो कि लॉकडाउन खुले और फिर आप देखें वबा में फिर इसकी शरह बढ़ती जाए। तो ये इस वक्त 7-8 हज़ार तक चल रही है और हमें टेस्टिंग की WHO से भी मुस्तकिल दर्स आ रहा है, एहतियात करने का दर्स आ रहा है। टेस्टिंग किट्स पर भी बहुत आगे पीछे बात हुई।
اب ہم جتنی کیپیسٹی ہے ٹیسٹنگ کی بڑھاتے جا رہے ہیں، وفاق میں بھی ایسا ہو رہا ہے، انشاءاللہ ہم سب کر پائیں گے، لیکن اس کے لیے پریپریشن اور منصوبہ بندی چاہیے ہوتی ہے۔ منصوبہ بندی میں کیوں سندھ اس وقت آگئے؟ فیلڈ ہاسپٹلز اناؤنس ہو گئے ہیں، آلریڈی ایکسپو سینٹر میں آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ پریپریشن تب ہوتی ہے جب آپ کسی تذبذب کا شکار نہیں ہو، جب آپ کی پالیسی کلیئرٹی ہو، جب آپ کو پتا ہو آپ نے کیا سوچنا ہے اور کرنا ہے اور لوگوں کو کیا حوصلہ دینا ہے۔ یہ فلو نہیں ہے، یہ معمولی چیز نہیں ہے، اور ہم پینک نہیں پھیلا رہے۔ ہم آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن ہم نے یہ وبا سے لڑنا ہے، آپس میں لڑنا ہے، ایک دوسرے سے نہیں لڑنا ہے۔ دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گی کہ دیکھیے اس وقت سارے جو بھی انفارمیشن آ رہی ہے، کچھ وفاق سے آ رہی ہے، کچھ صوبوں سے آ رہی ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے ابھی کتنا یہ پھیلے گا یا کتنا پھیل چکا ہے۔ ڈیٹا کا بھی فقدان ہے، ٹیسٹنگ کا بھی فقدان ہے۔ تو اس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہماری پہلی ترجیح جو جانیں بچانا ہے، اس کے بعد ہمارے فرنٹ لائن پہ مسیحا کون ہے؟ ہمارے لا انفورسز ہیں، لیکن خاص طور سے وہ طبی عملے ہیں اور نیم طبی عملے ہیں، میڈکس، پیرامیڈکس، ڈاکٹرز، نرسز، جو اپنی جانوں پر کھیل کے فرنٹ لائن میں ٹرینچز میں ہیں، اس جنگ کی ٹرینچز میں وہ ہیں۔ اور آپ سنتے جا رہے ہیں کہ 180 سے زیادہ اب ہو چکے ہیں وہ اس وبا کا شکار، کیسز ہو چکے ہیں، اموات بھی آپ دیکھ چکے ہیں۔ بڑی افسوس کی بات ہے کہ بجائے ان کی ایکوپمنٹ کو امپورٹ کیے یا سارا اپنا پیسہ، اپنے وسائل ہمیں ہیلتھ سیکٹر پہ اس وقت ڈالنے چاہیے، پوری ڈائیورژن ہونی چاہیے، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کنسٹرکشن انڈسٹری کو استثنا مل رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں پولٹری انڈسٹری کو کچھ مل رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں پی ٹی آئی سوشل میڈیا کو کتنے ملینز منتقل ہو رہے ہیں۔ افسوس سے میں کہوں گی یہ وقت نہیں ہے ان کاموں کا۔ آپ ایک بیانیہ دیں، آپ صدق کے دل سے کام کریں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہر پاکستانی کر رہا ہے، ہم نہیں کہہ رہے کہ نہیں کر رہے، ہم سمجھتے ہیں کہ پرائم منسٹر بھی کر رہے ہیں، لیکن اپنا قبلہ درست کریں، قبلہ درست کریں، ایک دوسرے سے لڑنے کے بجائے کرونا سے لڑیں۔ تو یہ ہمارا فرنٹ لائن میسج ہے۔ اور پھر یہ کہ پی پی ای اور جتنی بھی ایکوپمنٹ کی ضرورت ہے ہمارے ورکرز کو، پیرامیڈکس کو، ڈاکٹرز کو، نرسز کو، وہ پہلے فراہم کریں، اپنی ترجیحات صحیح کریں۔ ہیلتھ سیکٹر کو آپ پیسے دیں۔ چیئرمین بلاول نے بھی کل پہلی دفعہ کہا ہے، وہ تنقید نہیں کر رہے، کہیں گے یہ کیا ترجیحات ہیں اور کیا یہ پارلیمان کے ذریعے جا رہی ہیں کہ نہیں۔ پارلیمان کی کمیٹی چل رہی ہے، 3-4 میٹنگز ہو چکی ہیں، میں اس کا حصہ ہوں، وہ یہاں سے آن لائن ہوتی ہے۔ ہم نے مطالبہ کیا کہ آپ آن لائن کریں، ابھی بجٹ آئے گا، کیا کیا ہونے والا ہے، آپ آرڈیننس پاس کر رہے ہیں، کمیٹی بیٹھی ہوتی ہے، آپ کمیٹی سے رجوع کریں، آپ کمیٹی سے پوچھیں کہ ہم آگے کیسے جائیں۔ پہلی کمیٹی میں سارے لیڈران موجود تھے، چیئرمین بلاول موجود تھے یہاں سے، میں ان کے ساتھ بیٹھی تھی شمولیت میں، اور وہاں لاہور سے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف موجود تھے۔ آپ دیکھیں کہ پرائم منسٹر آئے، انہوں نے 20 منٹ بھی نہیں بات کی اور وہ چلے گئے، کسی کا سنا نہیں۔ افسوس سے میں کہوں گی پھر ہم پیپلز پارٹی مطالبہ کرتی ہے کہ کہاں ہے وہ نیشنل ایکشن پلان، وہ نیشنل ایکشن پلان کہاں ہے جو دہشت گردی کے خلاف بنتا تھا اور جس کے لیے ہم سب متحد ہو جاتے تھے۔ اس وقت نواز شریف کی گورنمنٹ تھی، آپ کو یاد ہے عامی پبلک اسکول کا، اس وقت ہم سب بغیر سوچے، پشاور میں پہلی میٹنگ ہوئی، ہم سارے پہنچے، اس کے بعد اسلام آباد میں کشمیر پہ ہوئی، تو نہ کشمیر پہ نیشنل ایکشن پلان بنا وفاق سے، نہ کرونا پہ، یہ ہم بنا رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم بنا رہے ہیں، ہم لیڈ لے رہے ہیں، پلیز فالو نہیں کرنا چاہتے نہ کریں، آپ لیڈ لیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ لیڈ لیں، آپ کی قیادت ہے، ہم ایک جھنڈے کے تلے متحد ہیں اور ہم سب ایک ہیں، لیکن پلیز اس اکائی کو آپ نہ خود توڑیں اور اپنے لوگوں کو نہ نیچے بھیجیں، اس طرح تنقید کا بازار گرم کرنے، اس طرح گالی گلوچ کا بازار شروع جو کرتے ہیں۔ آخری بات میں کہوں گی، مجھے پتہ ہے شازیہ نے بھی کوئی بات کرنی ہے، بہت سی سوال اٹھ رہے ہیں، آج بھی کیمپ لگا ہوا ہے میر شکیل الرحمان کے لیے، آپ میڈیا سے بھی لڑ رہے ہیں، اس وقت ان کو پتہ نہیں کتنے 1 مہینے سے بغیر ریفرنس یا مقدمے کے آپ نے منتقل کیا ہوا ہے، ریمانڈ میں، حراست میں رکھا ہوا ہے، 34 سال پرانا کیس ہے،
خورشید شاہ کو 212 دن ہو گئے جیل میں. یہ سیاسی انتقامی کارروائی کا وقت نہیں ہے. میں نہیں کہہ رہی ہوں بھائی آپ نے جتنا احتساب کرنا ہے کریں, لیکن آپ کہہ کیا رہے ہیں؟ ابھی شہباز شریف کے خلاف بھی کوئی کیس کھلا ہے. ٹھیک ہے, یہ سب آپ کر رہے ہیں, ہم نے کسی نے احتساب سے انکار نہیں کیا. ہم نہیں ہیں, ہمیں استثناء نہیں ہے, ہم کسی کی ATM نہیں ہیں, ہمیں کوئی استثناء نہیں ہے, نہ ہمیں چاہیے. لیکن یہ وقت نہیں ہے ان کاموں کا. آپ قبلہ درست کریں, آگے دیکھیں کیا کیا چیلنجز آنے ہیں, اس میں سے اپنے ورکرز کو پروٹیکٹ کرنا ہے. آپ بتائیں کہ آپ نے پارلیمان کے ذریعے کیا کرنا ہے, کیا نہیں کرنا ہے, کس طرح رمضان میں ہم راشن منتقل کریں گے, بازاریں جو کھل جائیں گی اس سے جب یہ اگر ٹرانسمیشن خدا نہ خواستہ ہو اور بڑھے تو ہماری کیا تدابیر ہوں گی. یہ تو آپ کو مل بیٹھ کے کرنا چاہیے. پرائم منسٹر کو روز چاروں صوبوں سے بات کرنی چاہیے, گلگت بلتستان سے بات کرنی چاہیے, ان کے یہاں سے کیا SOS آ رہے ہیں, کشمیر سے کیا SOS آ رہے ہیں. تو یہ بجائے اس کے کہ لوگ رومر مانگرنگ کریں, ہم لوگ ایک دوسرے سے یہ مفروضوں میں بات کریں. روز کی کلیئر واضح میسیجنگ ہونی چاہیے وفاق سے, ہر صوبے سے, جیسے یہاں سے ہو رہی ہے, اور ہم ایک دوسرے کو حوصلہ دیں. نئی ہمیں چیلنجز اور امتحان ہمارے سامنے آ رہے ہیں. اس امتحان کی گھڑی میں خدا کے لیے ہم متحد ہوں, جانیں بچائیں, اور پھر دیکھیں کہ آگے ہم کس طرح اس مشکل سے ملک کو نکالتے ہیں.